الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. تابکے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، تابکے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، ہوش میں آ کے ذرا دیکھ تو پستی اپنی، پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے دنیا تجھ کو، پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے دنیا تجھ کو، اور تو بھول گیا قوم پرستی اپنی. صدر علی وقار اور حضرات گرامی، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک نہایت حساس اور عبرتناک دور ہے، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے. آج ہم پوری طرح ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. ہماری مسجدیں مندروں میں تبدیل کی جا رہی ہیں، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمیں پائے تحقیر سے ٹھکرایا جا رہا ہے، ہماری زمینیں غصب کی جا رہی ہیں. آج قومی سطح پر ہماری کوئی پوچھ نہیں، ہم گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. الغرض ہم ہر طرح سے ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں. ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. وہ قوم جس کی تخلیق پھولنے پھلنے کے لیے کی گئی تھی، جس کی تخلیق گرجنے برسنے کے لیے کی گئی تھی، آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں. وہ قوم جن کا شیوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، آج وہ خود چاہے ضلالت میں گری پڑی ہے. برادران اسلام، آج ہم اپنی آپ بیتی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے. جب ہم اپنے حالات و کیفیت کا جائزہ لیتے ہیں تو قلب مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے. آج ہماری قوم روس کی رہنے والی ہو یا امریکہ کی، ایران کی رہنے والی یا عراق کی، چین کی رہنے والی ہو یا جاپان کی، ہندوستان کی رہنے والی ہو پاکستان کی، چاہے کسی بھی خطے کے رہنے والی ہو، آخر کیوں معاشرت و بربریت کا شکار ہے؟ ہمیں کیوں سہمے نظر آتے ہیں؟ کیا اللہ کا وہ وعدہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ہمارے ساتھ نہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں خیر امت کے لقب سے ملقب نہیں کیا؟ کیا قرآن و حدیث ہمارے ساتھ نہیں؟ آخر ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام کے ماننے والے پہلی صدی کے لوگ تھے. اسلام نے حضرت ابو بکر جیسے مخلص، حضرت عمر جیسے جلی، حضرت عثمان جیسے پاک باز، حضرت علی جیسے شجاع، حضرت خالد بن ولید جیسے جنگ آزمودہ، صلاح الدین ایوبی جیسے فاتح بیت المقدس، محمد بن قاسم جیسے فاتح سندھ، اور شاہ اسماعیل جیسے دشمن کفار پیدا کیے. آخر ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری دعائیں کیوں اثر نہیں کرتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں، ذرا عقل سلیم کا صحیح استعمال کرو اور سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ تمام آفات و مصائب اور قہر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جس کے صراحت خود قرآن کریم کر رہا ہے. ارشاد باری ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. وہ اس طرح کہ ہم نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے آپس کی اخوت و بھائی چارگی کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے باہمی اتحاد اتفاق کے بجائے آپس میں افتراق و انتشار برپا کیا. شیطان سے بظاہر نفرت کی مگر بباطن دوستی برقرار رکھی، عشق رسول کا دعویٰ کیا مگر فرمودات کو ٹھکرا دیا. ہم مردوں کو روز دفن کرتے ہیں مگر اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، جہنم سے ہمیشہ خوف کھاتے ہیں مگر اس سے بچنے کے لیے اعمال صالح نہیں کرتے جو کہ حصول جنت کا ذریعہ ہے. مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. یہی وجہ کہ آج ہم نقبت و ادبار کی زندگی گزار رہے ہیں، یہی وجہ کہ آج ہم رسوا و خستہ نظر آتے ہیں، یہی وجہ کہ ہماری عزت پر یہ لغار ہے. آج دنیا میں ہمارا کچھ وقار نہیں.
اسلامی بھائیوں ذرا یاد کرو اس زمانے کو جب کہ ہلالی پرچم بام عروج پر تھا، ذرا یاد کرو اس وقت کو جب کہ قیصر و کسریٰ جیسی سپر طاقت حکومت ہم سے حواس باختہ تھی، اعداء اسلام ہمارا تذکرہ سن کر لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے، دنیا ہماری شہرت و ناموری سن کر محمود الحواس تھی۔ غرض کہ ہم جہاں بھی گئے کامیابی و کامرانی نے ہماری قدم بوسی کی، ہم نے جدھر بھی رخ کیا فتح و ظفر نے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا۔ توحید و سنت کے مت والو ذرا غور تو کرو، ان صالحین میں وہ کون سے ایٹمی طاقت تھی جس سے ساری دنیا پر وہ قابض تھے؟ ان کے پاس وہ کون سا اسلحہ تھا جس سے کائنات عالم ان کے زیر نگی تھا؟ نہیں مسلمانوں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ہاں تھی صرف ایک چیز، ایمانی جذبہ، قرآنی تعلیم، باہمی اخوت و بھائی چارگی اور آپسی میل جول۔ یہی وجہ کو جو کام بھی کرتے تھے صرف ایمان کی روشنی سے، قرآن کی طاقت سے، اسی سبب خاص و معزز تھے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ برا ہو کر۔ مسلمانوں اٹھو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پر عمل پیدا ہو جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کو اپنا نصب العین بنا لو، انما المؤمنون اخوۃ کی عملی تفسیر بن جاؤ، اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے صراف و پیکر دلدارہ بن جاؤ، کیونکہ تم ہی صاحب اسلام ہو، تم ہی معتقد اسلام ہو، اس لیے ساری دنیا میں اسلام کا لوہا منوا لو۔ ہم نے مانا کہ ہم سب کچھ لٹا چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں کہ ہم خدا کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکے، مگر دربار خدا کھلا ہوا ہے، خدا کی رحمت کا باب بہت وسیع ہے۔ اگر ہم نے اب بھی خلوص دل سے توبہ کر لی اور بارگاہ عزت میں سر و سجود ہو کر مغفرت طلب کر لی تو انشاءاللہ ہمیں ہمارا خالق خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا، ضرور ہمیں دامن عفو میں جگہ دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔